ایک مسئلہ سنیے ذہن صاف ہوگا. کوئی بہو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی سسر کو ایک گلاس پانی بھی نہ دے, کبھی نہ دے, نہیں کبھی نہیں, موت تک نہ دے. کبھی بھی اگر ایک گلاس پانی اگر کسی ساس کو یا سسر کو کوئی بہو اگر نہ دے تو شرعی اعتبار سے اس بہو کی کوئی پکڑ نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ اور بات ہے وہ جنتی بہو ہوتی ہیں جو بغیر کسی شرعی گرفت کے, شرعی پکڑ کے اپنے سسر یا اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے, وہ جنتی بہو کی پہچان ہے. مگر وہ اگر نہ کرے تو شرعی اعتبار سے اس کی کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. اب آپ کہیے گا حضرت یہ تو بوال کروا دیجیے گا جی, تو کتنا گھر تباہ ہو جائے گا. مسئلہ ایسا بتانا پڑے گا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر سسر کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, 1 کروڑ روپیہ کا مالک اگر سسر ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے روپیہ کا حصہ اس میں اس کی بہو کو ملے گا؟ کتنا روپیہ پائے گی بہو؟ سسر کے پاس 1 کروڑ تھا, انتقال کر جائے, اس پیسے سے اس کی بہو کو کتنا حق مل سکتا ہے زمین میں؟ جب آپ کی پراپرٹی میں, آپ کی سمپتی میں, آپ کے پیسے میں, آپ کی دولت میں آپ کی بہو کا 98 بھی حق نہیں ہے, تو ان کی زندگی میں آپ کا کیا ادھیکار ہے؟ تال میل رکھیے صحیح. بے شک آپ ان کو اپنی بیٹی سمجھئے, وہ آپ کو باپ سمجھ کر آپ کی خدمت کرے گی. بے شک بے شک. اور آپ اس کو نوکرانی سمجھیں گے نا, تو آج کل کی یہ بچیاں برداشت کرنے والے نہیں ہیں جی, چونکہ اپنے ساتھ اپاچی لائی ہیں, جی گاڑی لائی ہیں, ان کا باپ زمین بیچ کر 4 لاکھ روپیہ آپ کو دیا ہے, ان کے باپ نے بڑے خرچ کیے ہیں, وہ نخرا تو کرے گی اور آپ کو سہنا پڑے گا چونکہ آپ نے نہ سہنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے. جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو آپ کا کام آئے تو سیدھا سمپل جواب ہے کہ آپ کو پہلے باپ بننا ہوگا, سسر نہیں. جس طرح اپنی بیٹی سے محبت کرتے, اپنی بیٹی سے الفت رہتی, اس طرح کے حقوق آپ ان سے وابستہ رکھیں, انشاءاللہ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے. آپ ان سے کہیے میری بیٹی چھوٹی موٹی غلطی معاف کر دیجئے, بڑی غلطی سمجھا دیجئے, بیٹی ایسا نہیں کرتے, چونکہ وہ آپ کے گھر آپ کی نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ایک ذریعہ ہے. بے شک حق ہے. جی. بیٹی سے اتنی محبت ہے آپ کو, بہو سے کیوں نہیں ہے؟ جی. کیوں نہیں ہے؟ اکثر ساس کو دیکھا جاتا کہ پہلی رات سے ہی اپنی بہو سے وہ نفرت کرتی ہے. جی. ایک صاحب کو میں دیکھا, صاحبہ کو, ایک عورت کو بانس لے کر وہ یہ 3 والا جو بکسا ہوتا ہے شادی میں جو دیا جاتا ہے, کیا ٹرین پیٹی, اسی میں لاٹھی سے مار رہی تھی وہ. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا, کیوں مار رہی ہو؟ تو کہہ رہی حضرت یہ پورا خالی ہے, سمدھی ٹھگ لیا. تو آپ بتائیے جب ایسی ساس ہوں گی جن کو سامان چاہیے اور بہو بھی اچھی چاہیے, ایسا کیسے ہو سکتا؟ یا تو بہو اچھی ملے گی یا تو سامان اچھا ملے گا. اگر بہو آپ کو اچھی چاہیے تو آپ اعلان کر دیجئے. آپ جب بھی لڑکے کی شادی کی سلیکشن میں آپ نکل گئے, نبی نے فرمایا تنکحوا المرأة لعربین, لوگ 4 بنیاد پر بیٹیوں کی, لڑکیوں کی شادی, عورتوں کی شادی دلاتے ہیں. 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. کب؟ اس کے حسن کو دیکھ کر, ان کے حسب کو دیکھ, نسب کو دیکھ کر, اور ان کے خاندان کو دیکھ کر, اور ان کے دین کو دیکھ کر تم ان کے دین کو لازم پکڑو, دینداری کو لازم پکڑو. آپ بھی ایک ماحول بنائیں. اگر چاہتے ہیں کہ بچیاں پڑھی لکھی ہوں تو اعلان کر دیں ہم کو پیسہ نہیں چاہیے, ہم کو مال نہیں چاہیے, ہم کو کوئی چیز نہیں چاہیے, ہم کو علم دین سے وابستگی چاہیے. علم دین حاصل کرنے والی لڑکی چاہیے, جس لڑکی کو قرآن پڑھنا آتا ہو, جس لڑکی کو علم دین کی اہمیت معلوم ہو, جو لڑکی قانون شریعت پڑھی ہو, جو اسلام کے قوانین کو جانتی ہو, اسی لڑکی سے ہم اپنے بچے کی شادی دلائیں گے. اگر آپ اعلان کر دیں گے تو خدا کی قسم یہ ہماری بچیاں یا ان کے گھر والے یہ ضروری سمجھیں گے بھگاؤ اپنی بچی کو مت پڑھاؤ ان کالجز میں اور اسکول میں, بعد میں پڑھے گی, پہلے اپنی بیٹی کو علم دین سکھاؤ تاکہ ان کی شادی دلاتے وقت پریشانی نہ ہو. بے شک بے شک, سبحان اللہ حق ہے. آپ پوچھیں گے بیٹی نماز میں کتنے فرائض ہیں, وضو بنانے کا طریقہ کیا ہے, اور لوگ آتے بھی ہیں دیکھنے والے تو یہ سب کہاں پوچھتے ہیں؟ جی. یہ سب نہیں پوچھتے ہیں. نہیں پوچھتے. کیا پوچھتے ہیں؟ کہاں تک پڑھی ہو؟ میٹرک, مادھمک. اچھا, کون کون سبجیکٹ ہے؟ میتھ, فزکس, بایولوجی, کیمسٹری, ہسٹری, انگلش. انٹر میں کیا پڑھی؟ تو بنگلہ, تو یہ تو وہ, یہ سب بتا کے کام ختم. ارے صاحب ہم کو قرآن پوچھو نا آپ ان سے.
قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کرواؤ ان سے, جی مصطفیٰ کی ایک حدیث کا مفہوم پوچھو ان سے. یہ ڈر پیدا ہوگا, ایک ماحول بنے گا, علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. لوگ ڈر سے اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے, بہت اچھا یہ سوچ کے پڑھائیں گے. پھر یہ آج جو تعلیم کے نام پر مادھمک کی تعلیم ہو رہی نا, جی شادی کے نام پر میٹرک کی تعلیم ہو رہی نا, 10 کلاس کی تعلیم, لوگ ضروری سمجھتے ہیں کم سے کم 10 کلاس تک تو بچی کو پڑھانا ہی ہوگا ورنہ شادی نہیں ہوگی. اور جب آپ علم دین کے سوالات کرو گے اور علم دین سیکھنے کی بنیاد پر لڑکیوں کو ترجیح دو گے تو کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو مادھمک ہی نہیں بلکہ پہلے قرآن پڑھائے گا, پہلے شریعت پڑھائے گا, باضابطہ اس کو اسلامی نالج سے آراستہ کرنے کے بعد تب کہیں پڑھائے گا, تاکہ اس کا باپ یہ سوچے کہ اگر نہیں پڑھائیں گے تو میری بیٹی دنیاوی تعلیم چاہے جتنی لے لے گی, اگر دینی تعلیم نہیں لے گی تو یہ رکھی رہ جائے گی. بے شک حق ہے, بہت اچھا پیغام, بہت خوب. آپ بے حیائی کو دیکھو, اگر سماج میں کسی کی بیٹی اگر بدتمیزی کر رہی ہو, بغیر دوپٹے کی جا رہی ہو, آپ اپنی شادی کینسل کر دیجئے. لاکھ کروڑ پتی کی بیٹی نے تو کیا آپ 2-4 شادیاں کینسل کر دیجئے کہ نہیں, اس کی بیٹی کو میں نے بغیر دوپٹے کے چلتے دیکھا ہے, اس کی بیٹی کو میں نے موبائل پہ باتیں کرتے روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی بیٹی کو چھت پہ چڑھ کے کسی بوائے فرینڈ سے باتیں کرتے ہم نے سنا ہے, اس کی بیٹی کے لفڑے ہم نے سنے ہیں. اب میں اس کی بیٹی سے شادی نہیں دلاؤں گا, اپنے بیٹے کی زندگی تباہ نہیں کروں گا. اگر آپ نے 2-4 شادیاں اس بنیاد پہ کینسل کر دیا تو یہ بچیاں ڈریں گی, ڈر کا ماحول ہوگا. جیسے گھر سے آگے قدم بڑھائے گی فوراً سوچے گی کہ ماحول بڑا خراب ہے, اگر میں بغیر دوپٹے کے جاؤں یا پھر موبائل سے باتیں کرتے ہوئے مارکیٹ میں نکلوں یا پھر میں ہلڑ بازی کرتا رہوں یا پھر میں کیا صاحب ادھر ادھر گھومتی رہوں یا چھت پہ باتیں کرتی رہوں تو پھر میری شادی مشکل ہوگی, شادی کرانا مشکل ہوگی. اس لیے جیسے یہ گھر سے باہر جائے گی دوپٹے کو لازم سمجھے گی, یہ تمام اوریانیت سے توبہ کرے گی, بے خودگی سے توبہ کرے گی, بے حیائی کو چھوڑ دے گی. پھر نتیجہ وہ نکلے گا کہ سماج میں جہاں اسلام کے ماننے والے ہوں گے وہاں حیا کا ماحول ہوگا, وہاں علم دین کا ماحول ہوگا, وہاں سے بھی حیائی دور ہوگی, وہاں نالجز آگے بڑھتے جائیں گے اور ہماری بچیاں علم دین حاصل کرنے کے شوق پیدا کرتے رہیں گی اور اس کے بعد ہر طرف قانون اسلام پہ عمل بھی ہوتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت تعلیمی بیداری کانفرنس علامہ مصور رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسی تناظر میں 2-4 باتیں. آج کل کی جو ساس ہے نا اور سسر, ایک غصہ ان لوگوں کو تب بھی ہوتا ہے اختر بھائی کہ جب وہ اپنی بہو کو اور اپنے بیٹے کو ایک ساتھ کھانا کھاتے دیکھتے ہیں, اور شادی کے اگر 1 مہینے کے بعد اگر دیکھ لے یا شروع ہفتے میں دیکھ لے تو اس بڑھیا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا, اب تو ایک ہی ساتھ کھانا کھا رہا ہے یہ دونوں مل کے, اب کیسے کیا ہوگا. پورا پریشان رہتی ہے وہ ایک دم بالکل مکمل طور پہ کہ ہاتھ سے بیٹا نکل گیا, جبکہ غلط کانسیپٹ ہے یہ. اس ماں کو سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا ہے, میری بہو ہے, اگر وہ لوگ آپس میں کھانا نہ بھی کھائیں تو اس ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹا پر پریشر بنائے اور اس کو سمجھائے یا بہو کو سمجھائے کہ تم دونوں کھانا الگ الگ کیوں کھاتے ہو, ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, بے شک بے اس شک سے محبت پیدا ہوگی. بے شک بے شک. اور بہت زیادہ تو یہ دیہات میں ہماری ماؤں کو یہ بھی فتویٰ نکلا ہے نیا والا کہ بیوی کا جھوٹا کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جی ہم کو کہہ دیا اختر بھائی کسی نے, میں شروع میں بھی پانی پی لیا تھا اسی برتن سے, تو ایک دن کے بعد ایک خاتون آئی, بوڑھی دادی ماں تھی بیچاری, وہ آ کے کہہ رہی مجھے کہ مولانا صاحب اتنا پڑھ لکھ کے آپ نے کیا کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا سب برباد ہو گیا, آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا. میں نے کہا کہاں پہ, کب ٹوٹا میرا نکاح؟ بولا نکاح کل ہی ٹوٹا, میں تو دیکھا آپ کو پانی پیتے ہوئے. کیا پڑھے آپ؟ ہم کو کہہ رہی ہے کیا پڑھے آپ؟ ہم نے کہا ماں میری کیا ہوا؟ بولا نہیں بیوی کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے. ہم کہا واہ میری اماں, 15 سال مدرسے میں ہم نے تعلیم حاصل کی اور یہ فتوے آپ دے رہی ہو, کس کتاب میں لکھا ہے؟ بولا نہیں شروع زمانے سے چلا آیا ہے. شروع زمانے سے. ایک مسئلہ سنیے, حضور کی بات ہے. جی بہت خوب. سرکار دو عالم نے سیدہ عائشہ سے کہا اے عائشہ پانی پی رہی ہو تو مجھے بھی پینا ہے. یہ میں کئی جگہ جلسوں میں بتایا, یہ مصطفیٰ کی سیرت کا یہ حصہ شاید آپ کے کام آ جائے. حضور نے کہا کہ عائشہ پانی پی رہی ہو, میں بھی پیوں گا.
حضرت عائشہ نے آدھا گلاس پانی پی کر آدھے گلاس بچے ہوئے پانی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضور پیا جائے. سرکار دو عالم نے اس پانی کے گلاس کو اپنے ہونٹوں کے قریب آپ لے گئے اور بغیر پیے آپ نے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. نہیں پیے. سیدہ عائشہ گھبرا گئی کہ لگتا ہے گلاس میں کچھ گر گیا ہے کیا, یا پانی خراب ہے کیا, یا پانی کم ہے کیا. کہ حضور آپ کیوں نہیں پی رہے ہیں, ہونٹوں کے قریب لے جا رہے ہیں, چاروں طرف گلاس میں کچھ کھوج رہے ہیں, کیا تلاش رہے ہیں, کیا کوئی کچرا گرا ہے کیا. حضور نے فرمایا نہیں عائشہ, گلاس صاف ہے, پانی بھی صاف ہے, پانی بھی اچھا ہے, مجھے پیاس بھی لگی ہے, وہ پیاس ابھی بھی لگی ہوئی ہے ہی, مجھے پانی کی ضرورت بھی ہے. کہ حضور پھر کیا کھوج رہے ہیں. سیدہ عائشہ نے جب پوچھا, حضور نے فرمایا عائشہ میں اگر تم سے یہ پوچھ لوں کہ میں کیا کھوج رہا ہوں تو تم بتائیے کہاں. حضور نے کہا کہ عائشہ میں جو کھوج رہا ہوں کیا تو بتائے گی. کہاں حضور پوچھئے. کہ عائشہ کچھ نہیں تلاش کر رہا ہوں, بلکہ میں وہ جگہ کھوج رہا ہوں جہاں تو نے اپنے ہونٹوں کو لگا کر پانی پیا. سبحان اللہ. واہ کیا. ارے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اپنی شریک حیات سے محبت کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ تیرے ہونٹ اس برتن میں, اس گلاس میں جہاں لگے تھے ٹھیک اسی جگہ سے ہونٹ لگا کر میں بھی پانی پیوں گا. یہ شوہر کی محبت اس کی بیوی کے لیے ہے. بے شک حق ہے. یہ کہاں یہ بات ملے گی آپ کو؟ دنیا کے کس سلیبس میں بات ملے گی؟ کون سا کتاب کا فارمولہ ایسا بتائے گا؟ کہیں نہیں ملے گی یہ بات. یہ صرف مصطفیٰ کے دین میں ملے گی, علم میں ملے گی. علم دین جو حاصل کریں گے وہی یہ باتیں پائیں گے کہ مصطفیٰ کی, چونکہ یہ مصطفیٰ کی سیرت کا حصہ ہے اور مصطفیٰ کی زندگی ہی تو علم دین. علم دین. بے شک. مصطفیٰ کے فرمان ہی علم دین. علم دین. بہت خوب. مصطفیٰ کا فعل و عمل ہی علم دین ہے. قرآن نے جو بتایا وہی علم دین ہے. شریعت نے جو کہا ہے وہی علم دین ہے. یہ اس لیے ضروری ہے اگر وہ بیٹی یا وہ بیٹا علم دین حاصل کرے گا تو اس کو یاد رہے گا کہ صاحب بیوی کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور بیوی سے محبت میرے نبی نے کس طرح سے کیا ہے. ایک مرتبہ اور سیدہ خدیجہ سے حضور نے فرمایا, حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ اپنی ماں خدیجہ سے کہو. نہیں, حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ اپنے ابا سے جا کے کہو کہ مجھے چادر کی ضرورت ہے. چادر. حضرت فاطمہ آئی, کہا ابا امی کو چادر چاہیے, آپ کی چادر. کہا بیٹی فاطمہ امی چادر لے کے کیا کریں گی؟ کہا ابا آپ ہی پوچھ لیجئے, مجھے نہیں معلوم. حضرت فاطمہ بول کے چلی گئی. حضور بھی آگے بڑھے, جا کے آپ نے دیکھا سیدہ خدیجہ بیٹھی ہوئی ہیں. کہا اے خدیجہ آپ نے چادر کا مطالبہ کیا؟ کہا حضور میں نے چادر مانگا. کہا کیوں, کیا کرنا ہے؟ کہا کہ حضور دیکھیے مجھے بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے, بہت زیادہ فیور ہے مجھے, اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ فیور, یہ بخار میرے لیے جان لیوا ہو. اب میری تمنا یہ ہے کہ اگر میں انتقال کر جاؤں. سنو میری بیٹیوں, شوہر سے کیسی محبت ہوتی ہے, سنو. سیدہ خدیجہ نے کہا حضور اگر میں انتقال کر جاؤں, میں مر جاؤں, تو میرے لیے کفن کا انتظام آپ کی چادر سے ہی کیا جائے. اللہ. سبحان اللہ. واہ بہت خوب. سبحان اللہ. کیا کہا کہ حضور اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے لیے کفن کا انتظام کوئی بازارو کپڑے سے نہیں بلکہ آپ کے جسم مبارک سے لگے ہوئے کپڑوں سے کیا جائے. یہ میری تمنا ہے, اس لیے میں نے چادر کا مطالبہ کیا ہے. ان بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے آج ان کا شوہر دلی میں کما کے 3 مہینے 6 مہینے دلی سے پنجاب سے گھر آتے, مگر یہ محبت سے جو پیش آنا ہے یہ نہیں آتی. بچیاں ان کی ساری محنت کافور ہو جاتی جب یہ اپنا بھونڈا چہرہ دکھا کر اپنے شوہر کی تمام پریشانیوں کو اور بڑھا دیتی. اب اگر آپ بیوی ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے ایسی محبت آپ کو بھی اپنے شوہر کے لیے رکھنی ہے. دنیا کا کوئی لڑکا چاہے وہ آپ کے شوہر سے زیادہ اسمارٹ ہو مگر آپ کے شوہر سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا, آپ کے شوہر سے زیادہ دولت مند ہو. یہ پیغام دیا جا رہا ہے اگر آپ کے ہسبینڈ, آپ کے شوہر, آپ کے پتی سے زیادہ دنیا کا کوئی لڑکا چاہے دولت مند ہو, چاہے وہ صاحب خوبصورت ہو, چاہے جتنا بھی ہینڈسم ہو, اگر آپ کا شوہر اگر آپ نے نکاح جس سے کر لیا وہ کالا بھی ہے تو وہی آپ کی دنیا بنائے گا, وہی آپ کی آخرت بنائے گا. اسی کے ساتھ رہنے میں آپ کی دونوں جہاں کی بھلائی بھی ہے. اگر ان سے آپ محبت کرتی ہو تو اسی کی محبت میں اللہ کی جنت آپ کو ملے گی. اللہ اپنی جنت آپ کو گفٹ تب کرے گا جب اللہ کی جنت آپ کو گفٹ تب کی جائے گی جب آپ اپنے شوہر سے محبت کرو گی. مگر یہ محبت ہونی چاہیے. حضور کی بیوی مومنوں کی ماں کہتی ہے حضور
میری تمنا ہے کہ میں اگر انتقال کر جاؤں تو میرے لیے کفن کا انتظام اسی کپڑے سے ہو. اب میرے مصطفیٰ کی محبت سنی جائے. میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ تو نے صرف چادر کا مطالبہ کیا ہے. خدیجہ اگر تجھے میرے بدن کی چمڑی کی حاجت ہو تو تو بول میں نکال کے پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت تعلیمی بیداری کانفرنس علامہ مصطفی رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بات آئی سمجھ میں؟ حضور نے بھی محبت دکھائے اور سیدہ خدیجہ بھی نے بھی محبت بتایا. شوہر کو چاہیے کہ بے پناہ محبت کرے اپنی بیوی سے. بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. ان کی شوہر کی ہی خدمت میں ان کی بھلائی ہے صاحب. اور یہ ساری باتیں مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق جو علوم دنیا میں ہم نے پائے ہیں جسے علم دین کہا جاتا ہے، اسی علم دین کی بنیاد پر ہمیں یہ ساری باتیں سننے اور پڑھنے کو ملتی ہے. اور یہ تمام پیغامات علم دین مصطفیٰ کے میں ہی یہ سلیبس رکھے گئے ہیں. یہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کو ستائے نہ. ان کے جو حقوق ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کریں. اگر آپ نے شادی کیا ہے تو آپ کی بیوی کے خرچے آپ برداشت کریں. آپ کی بیوی کیا کھائے گی یہ آپ طے کریں. بہت سارے یہ بچے 3 مہینہ 4 مہینہ اپنی بیوی کو فون نہیں کرتا. جی بہت بہت وہ پھولا بہت لیتا. اچھا پیغام. کیوں صاحب؟ جی جی وہ بیچاری وہ آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جی اگر بیوی ناراض ہو جائے گی آپ کی دنیا تباہ ہو جائے گی. جی. اور ایک بات بتاؤں، بہت زیادہ اپنی بیوی کو سدھارنے کی کوشش بھی نہ کریں. جو پکا دے کھا لیں آپ. زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ابھی 2 دن پہلے مجھے بھی کہی کہ سبزی کیسی ہے، جبکہ حقیقت میں نمک تھا بہت زیادہ. مجھے کہنا پڑا کہ بہت اچھی ہے. اگر میں بول دیتا کہ خراب ہے نہیں بنا پائی تو کل وہ بولے گی کہ آپ ہی کل سے بنائیے ہم نہیں بنائیں گے. تو میں بچوں کو پڑھانے جاؤں اسکول، جلسہ میں تقریر کرنے جاؤں یا بھات چاول سبزی بناؤں، جو بنا دے کھا لیا کیجئے محبت سے. ایک وقت اگر نمک بڑھ گیا تو دوسرا وقت صحیح ہو جائے گا. صحیح ہو جائے. جی جی جی. ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو سمجھائیں، محبت سے ان کو رکھیں. بات بات پہ ان کو مارنا، گالی دینا، ٹوکنا یہ کہیں سے مناسب نہیں ہے. اگر وہ بیوی روٹ جائے گی تو بہت مصیبت ہوگی گھر میں. ان کو جتنا خوش رکھیں گے اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں گھر میں آئیں گی. بے شک بے شک. انہی چند جملوں کے ساتھ میں امید کروں گا کہ میں نے شاید اپنے ٹاپک پر یا دیے گئے عنوان پر میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچا دی، اس امید کے ساتھ کہ اب آئندہ جب بھی کسی علم کی بات ہو، علم پر روشنی ڈالنے کی بات ہو تو سب سے پہلے علم دین پر روشنی ڈالی جائے، علم دین کی بات کی جائے. صرف علم کافی نہیں ہے، علم دین ہمارے لیے کافی ہے. علم تو ہر چیز کا علم ہے صاحب. ہل جوتنے کا علم کسی کو وہ بھی علم ہے، نالج ہے صاحب.